قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور کھلی کتاب یعنی قرآن پاک۔ آپ سارے مفسرین اٹھا لیں جو متفقہ ہیں، مانے ہوئے ہیں سب مسالک کے، اس میں سے آپ سب سے پہلے مفسر قرآن کے صحابی رسول ہیں عربی میں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن عباس میرے پاس موجود ہے، جو پڑھنا چاہے دیکھنا چاہے میں دکھا پڑھا سکتا ہوں۔ انہوں نے اس آیت کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہاں جو نور ہے نا، اس نور سے مراد محمد کی ذات گرامی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں اس نور سے مراد محمد رسول اللہ ہے، کہ اللہ فرماتا ہے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، ای یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کتاب مبین، اور قرآن پاک، کتاب مبین سے مراد قرآن پاک۔ یہ واو جو ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی قرآن پاک ہی مراد ہے، نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا نور و کتاب مبین، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کتاب پاک اور نور ایک ہی چیز ہے اس آیت میں، حالانکہ قرآن بھی نور ہے، قرآن کو بھی الگ جگہ پہ اللہ نے نور فرمایا قرآن پاک میں، قرآن بھی نور ہے اور رسول اللہ بھی نور ہے، اور اس آیت میں حضور نبی دو عالم کے لیے فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں لفظ واو ہے، اور واو کا ترجمہ اردو میں ہوتا ہے اور، میں کہوں نذیر اقبال اور کہوں نذیر اور اقبال، فرق ہے کہ نہیں؟ میں کہوں جی نذیر اقبال صاحب آئے تو آپ سوچیں گے بھئی یہ ایک ہی بندہ ہے نذیر اقبال، میں کہوں نذیر اور اقبال آئے تو آپ کہیں گے دو بندے، کیونکہ لفظ اور آ گیا۔ تو اللہ نے اور فرمایا نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین آئی۔ پتہ چلا واو مغیرت کے لیے آتا ہے، جدائی کے لیے آتا ہے، کہ پہلی چیز اور ہے دوسری چیز اور ہے، اور پہلی چیز سے مراد سب مفسرین اٹھا لیں، پہلے مفسر صحابی رسول بھی فرماتے ہیں اس نور سے مراد نور محمدی ہے۔ نور دو قسم کا ہے، ایک معنوی ایک حسی۔ حسی نور اور معنوی نور، اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حسی وہ جیسے بلب آپ کو اس کی روشنی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح چاند کی روشنی نظر آتی ہے، ستاروں کی روشنی نظر آتی ہے، نظر آنے والی حسی نور کہلاتے ہیں۔ سورج کی روشنی، سورج کا نور نظر آتا ہے، یہ نور ایسے۔ تو نور معنوی جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا، جیسے نور معنوی قرآن پاک بذات خود نور ہے تو یہ نور معنوی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہدایت ہے تو یہ بھی نور معنوی ہے۔ تو حضور کو دونوں نور حاصل ہیں، حضور نور حسی بھی ہے، نور معنوی بھی ہے۔ حضور کو اللہ نے دونوں صفات عطا فرمائی ہیں۔ اچھا، کبھی جو ہے وہ نور معنوی کا ظہور ہوتا تھا اور کبھی نور حسی کا ظہور ہوتا تھا۔ جب نور حسی کا ظہور ہوتا، وہ روشنی جو نظر آتی ہے، نور حسی کا ظہور ہوتا، تو پھر اس قسم کا ظہور ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گمی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتی تھی، اس قسم کا ظہور ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ظہور نہیں بھی ہوتا تھا۔ نور معنوی کے اعتبار سے کیا ساری کائنات کو محمد رسول اللہ نے ہدایت نہیں دی؟ یہ نور معنوی ہے۔ اچھا، اسی قرآن پاک میں، اچھا نور پر دلائل بہت ہیں ہمارے پاس، اتنے دلائل ہیں کہ دنیا دب جائے اور دلائل اوپر ہو جائے۔ میں اس پر دلائل دینے پہ آؤں، میں چلو دو باتیں بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جگنو کبھی دیکھا ہے؟ جگنو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہاں میں نے نہیں دیکھا۔ وہ جگنو ہوتا ہے، اس جگنو کو آپ دیکھیں، اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے، لائٹ۔ کسی سے پوچھ لیں پڑھے لکھے سے، وہ کہے گا یہ جگنو مٹی سے بنا ہے، جیسے انسان مٹی سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ جگنو بھی مٹی سے بنا ہے، خاکی ہے۔ تو یہ خاکی مخلوق میں آتا ہے، تو اس کے اندر دیکھو اللہ نے نور رکھا ہے، کتنا چھوٹا سا جگنو ہے، باقی مٹی کا بنا ہوا خاکی ہے، اور تھوڑا سا بیچ میں نور بھی ہے۔ کبھی کسی نے کہا جناب یہ کیسے ہو گیا، خاکی میں نور کیسے آ گیا؟ وہ رب چاہے تو دے دیتا ہے۔ تو اگر جگنو جو خاکی ہے اس میں نور آ جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کے خاکی بدن میں نور آ جائے تو کیا مسئلہ ہو جائے؟ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نور مانتے ہیں، لیکن عام نور نہیں مانتے، جیسے جبریل کو نور مانتے ہیں، میکائیل کو، اس طرح کا نور نہیں ہے۔ نوروں میں مصطفیٰ کریم ایسے نور ہیں کہ ان کی مثل کوئی نور والا ہے ہی نہیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی بھی نہیں۔ اور حضور بشر بھی ہیں، اور قرآن کہتا ہے انما قل، محبوبہ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم،
میں دیکھنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. میں تمہارے جیسا نہیں، میں دیکھنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. اس میں فرق کرنا ہے نا. لوگ کہتے ہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں. دیکھا جی جب حضور کہہ رہے ہیں تم ہمارے جیسے ہی ہے نا. عجیب آدمی ہے، سمجھ نہیں آتی. اپنے جیسا بھی کہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں وہ تو وہ ہے کہ رب جن پر درود بھیجتا ہے، ہم پر بھی درود بھیجتا ہے. کہ ہماری اتنی شانیں ہیں کہ ہمیں قرآن پاک میں میرا نام لکھا ہوا ہے تو محمد تو لکھا ہوا ہے نا. وہ محمد تو عام، دیکھو انسان ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے. جیسے ہماری شان ہے ویسے نہ دیکھنے میں ہمارے جیسے کہ ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، پر کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. کان ہمارے بھی ہیں، کان ان کے بھی ہیں، پر جہاں تک وہ سنتے ہیں وہاں تک ہم نہیں سن سکتے. یہ سیاہ ستہ کی بخاری کی حدیث پاک ہے. حضور مسجد نبوی سے نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر بلند کیا، پھر نیچے کیا. نماز مکمل ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ 3 مرتبہ ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کیا، آئندہ ہم بھی نماز میں ایسا کریں، کوئی نیا حکم آ گیا؟ فرمایا نا نیا حکم نہیں ہے، ہاتھ بلند نہیں کرنے. کیوں؟ آپ نے کیوں کیے؟ میں نے اس لیے کہ مجھے جنت نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر تخت عرش نشیں ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہے؟ نماز میں. نماز میں غیر کا خیال آنا نہیں چاہیے، پر مصطفیٰ کی نماز ہے نا. مصطفیٰ کو تو رب نے پاور ہی بہت دی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت کو دیکھ رہا تھا تو آنکھیں ہماری بھی 2 ہیں، نظر آنے میں تو پھر اسی طرح ہیں، پر حضور دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھ لیتے ہیں؟ حضور دیکھتے ہیں تو عرش سے بھی پرے دیکھ لیتے ہیں، نیچے دیکھ لیں تو تحت الثری سے بھی نیچے دیکھ لیتے ہیں. اس لیے نظر کا فرق ہوتا ہے. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت سماعت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری پاورز جو ہیں یقیناً وہ ہیں جو خدا داد پاورز ہیں، اور ہم ان خدا داد پاورز تک پہنچ سکتے نہیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی ہیں. تو اس لیے دیکھنے میں اللہ فرماتا ہے دیکھنے میں وہ تمہارے جیسے بشر ہے، تمہارے جیسے بشر ہے. حقیقت کیا ہے کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الی. حقیقت تو یہ ہے کہ رب ان پر وحی نازل کرتا ہے، تم پر وحی نازل نہیں کرتا ہے. رب ان سے باتیں کرتا ہے، تم سے باتیں نہیں کرتا ہے. تو پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے میں. دیکھیے میرے اور آپ کی آنکھ میں بھی اللہ نے نور رکھا ہے. اسی نور سے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ نہیں کہ آنکھ میں نور ہے کہ؟ لوگ کہتے ہیں بشر ہے تو نور نہیں، نور ہے تو بشر نہیں. یہ دونوں ضدیں ہیں. جیسے صبح ہے تو شام نہیں، شام ہے تو صبح نہیں. میں کہتا ہوں اگر ایسا ہی ہے تو بشر تو ہم بھی ہیں نا، ہم بھی ہیں. تو رب نے تو ہماری آنکھوں میں بھی نور رکھا ہے. نور ہے تو پھر بشر نہیں، بشر ہے تو نور نہیں. اب بولو. کہا نہیں، رب کی طاقت ہے، وہ چاہے تو بشر میں بھی نور رکھ دے. تو میں نے کہا یہی طاقت تو ادھر بھی مانو. وہ رب جس نے میری اور آپ کے خاکی بدن میں تھوڑے حصے میں نور رکھا، محمد کے پورے حصے میں نور رکھ دیا. کیا بھائی یہی وجہ ہے کہ بخاری کے حدیث پاک پڑھ لیں. حضور فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. حالانکہ میں اور آپ آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو پھر ہم جیسے کیسے ہوئے؟ تو نور میں کوئی مثال نہیں مصطفیٰ کریم کی. ایسے نور ہیں اور بشر ایسے ہیں کہ بشروں میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں، کوئی حضور جیسا نہیں. تو حضور بشر بھی ہیں، یہ ماننا بھی فرض ہے، ضروری ہے. قرآن کہتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ نور ہے. اور یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ نور میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. نور ایسے ہے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نور نہیں، بشر ایسے ہے کہ حضور جیسا کوئی بشر نہیں. تو امید ہے کافی حد تک یہ معاملہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. نور بشر کا جھگڑے لوگوں نے بنائے ہوئے، حقیقت میں قرآن حدیث نے جھگڑا نہیں بنایا. اور یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں کہ اگر بشر ہو تو نور نہیں ہو سکتا. یہ جھوٹ ہے، ٹوٹلی جھوٹ ہے. دیکھیں آپ قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے گا کہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ نے جبریل کو بھیجا فتمثل لها بشرا سویا، مکمل بشر بنا کے. کیا بنا کے؟ سوال ہے جب وہ بشر بن کر حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو نور تھے کہ نہیں؟ کہتے جی نور تو تھے. تو جب نور تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب چاہے تو بیک وقت بندہ نور بھی ہو سکتا ہے، بشر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بات ایسی ہے، مطلب قرآن نہ پڑھے بندہ تو اور بات ہے.
میں دلائل اس پہ میں نے پھر کہا نا، دیکھو قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت والے دن زوجناہم بحور عین، قیامت والے دن اللہ بشر کو جو ہے وہ حور عین سے نکاح کروائے گا. کس سے کرائے گا؟